دوستوں، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو سوال آپ کی طرف سے آیا وہ یہ کہ ہاؤ ٹو ریز اے اسٹرانگ چائلڈ، بچوں کی بھرپور انداز میں تربیت کس طرح کی جائے۔ 10 ٹپس آج میں آپ کو دوں گا جس کی مدد سے آپ اپنے بچوں کی ایک ہیلدی وے میں تربیت جو ہے کر پائیں گے۔ نمبر 1 ہے بلڈ اے اسٹرانگ ایموشنل کنیکشن۔ اچھا کنیکشن یعنی ایموشنل کنیکشن، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ کو وہ ایموشنز کی بنیاد پر پہچان رہا ہوتا ہے، اس کے جذبات، کیونکہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ ماں کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فزیکلی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، باپ سے کیسے اٹیچ ہے یا دیگر لوگوں سے کیسے وہ ان کی باتوں پہ ہنستا کھیلتا ہے۔ ایموشنز سب سے پہلے اٹیچ کرنا وہ شروع کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیکیور ماحول دیں گے، ایموشنلی سیکیور، یعنی ایک ہوتا ہے فزیکلی سیکیور، جس طرح سے آپ خیال رکھتے ہیں کہ بچہ کہیں سے گر نہ جائے، بچہ باہر اکیلا نہ نکل جائے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ ساری آپ فزیکلی، جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں گرم کپڑوں سے، جب گرمی ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹھنڈے انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں۔ یہ سارا آپ اس کو فزیکلی ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے ایموشنل کنیکشن، ایموشنل سپورٹ، یعنی جذباتی طور پہ آپ بچوں سے کتنا اچھا ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جذباتی انوائرمنٹ یہ ہے کہ کھانا پینا تو آپ بڑا اچھا دے رہے ہیں اس کو، اچھے اسکول میں بھی آپ نے کروا دیا ہے، اچھے گھر میں بھی آپ اس کو رکھ رہے ہیں، سردی گرمی کا بھی خیال کر رہے ہیں، لیکن جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ جب آپ کو تھوڑا سا بھی غصہ آتا ہے تو وہ آپ ساری فرسٹریشن اپنے بچے پہ نکال دیتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی بات بری لگتی ہے تو آپ سارا غصہ جو ہے وہ بچے پہ نکالتے ہیں۔ ہسبینڈ کا غصہ بچوں پہ اتار رہا ہے، ہسبینڈ اپنی وائف کا غصہ اپنے بچوں پہ اتار رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کو ایک اچھا ایموشنل انوائرمنٹ نہیں مل رہا، وہ فرسٹریشن میں زندگی گزار رہا ہے، ساری دنیا کی فرسٹریشن اس کے اوپر نکلے گی تو آپ سوچئے کچھ عرصے کے بعد وہ کیا کرے گا۔ پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، پھر اس کے اندر جتنی فرسٹریشن آپ لوگوں نے بھر دی ہوتی ہے پھر وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ بچہ بدتمیز ہو گیا، بچہ جو ہے وہ اب اس کو مار کی ضرورت ہے، تو پھر آپ مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک سائیکل گھومتی رہتی ہے۔ یعنی پہلے آپ نے غصہ کیا، اس کے اندر غصہ بھرا، پھر اس کے بیہیویئر میں کچھ تبدیلیاں آئیں، اس نے کچھ غلط بیہیویئر دکھایا، پھر آپ نے مارنا شروع کیا، پھر اس کا بیہیویئر، اس کے اندر مزید غصہ پیدا ہوا، مزید غصے کی صورت میں مزید اس کا بیہیویئر خراب ہوا، پھر آپ نے اور مارنا شروع کیا، اور پھر یہ آپ ایک سائیکل کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور یوں ہی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اور کتنا ماروں، آپ کو لگتا ہے کہ بس اب میری بس ہو گئی ہے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے کہ بچے کو پیسفل انوائرمنٹ شروع سے ہی دیجئے، بچپن سے ہی، تاکہ جب پیس اس کے اندر جائے گا تو پیس باہر آئے گا۔ جو چیز اندر جاتی ہے وہی بچے کے بیہیویئر کے ذریعے باہر آتی ہے۔ غصہ، فرسٹریشن، مار دھاڑ اگر جائے گی اس کے اندر تو پھر یہی اس کے بدلے میں اس کے بیہیویئرس کے ذریعے یہی کچھ نکلے گا۔ آپ بینک میں جو پیسے جمع کرائیں گے اتنے ہی نکلیں گے نا، یا آپ نے جمع کرایا کچھ اور نکل گیا بہت کچھ، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو آپ کی رقم ہوتی ہے وہی آپ کی رقم باہر آتی ہے، تو جو ڈالیں گے وہی باہر آئے گا۔ دوسری اسٹرانگ پیرنٹنگ کی نشانی ہے کہ آپ بچوں کو انڈیپینڈنس دیتے ہیں، ان کو ان کے لیول پہ، ان کے ایج لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چوائسیز دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی چوائس نہیں دے رہے ہیں، بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایرک ایرکسن تھیوری، اگر آپ بچے کو اٹانومی نہیں دیتے یعنی انڈیپینڈنس نہیں دیتے تو اس کے اندر شیم اینڈ گلٹ یعنی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کے اندر شیم آنے لگ جاتی ہے، کوئی بھی کام بڑا ہو کے کرتا ہے تو وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے یا اپنے اوپر ڈاؤٹ کرتا ہے۔ تو اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ کا کانسیپٹ ایرک ایرکسن نے دیا تھا۔ اس کی تھیوری آپ پڑھیے گا، آپ کو مزید اس میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ یا تو آپ اٹانومی دیں گے یا پھر اس کو ڈاؤٹ دیں گے۔ تو اگر آپ یہ نہیں دے گئے، آزادی نہیں دے گئے، انتخاب کی آزادی نہیں دے گئے، تو آن دا ادر ہینڈ آٹومیٹکلی آپ کیا دے رہے ہیں،
اس کے اندر ڈاؤٹ کریٹ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی کام زندگی میں کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کرے گا. یوں اس کا کانفیڈنس سمجھ لیجئے کہ آپ نے ختم کر دیا ہے بچپن سے. اور اگر آپ اس کو چوائسیز دیتے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی چوائسیز دیجئے کہ آج کپڑے کون سے پہنیں گے آپ، یہ والے یا یہ والے، پکنک پہ ہم کہاں جائیں گے، یہاں جانا چاہیے یہاں جانا چاہیے، کھانے میں آج ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، آپ کو کیا کھانا پسند ہے، جو اس کی ایج کے حساب سے ہو اس کے حساب سے اس کو چوائس دینا شروع کیجئے. اس سے اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا. یوں آپ ایک بہترین پیرنٹنگ کر پائیں گے. نمبر 3، پروموٹ اے پازیٹیو سیلف امیج. بچے کی سیلف امیج اگر آپ نے پازیٹیو بنا دی تو آپ کا بچہ آٹومیٹکلی کانفیڈنٹ ہو جائے گا. اس کا سیلف پرسیپشن یعنی اپنے بارے میں خیال. دیکھیے جب ہم بچے کو جب اس کی سکسیس کو ہم نہیں سیلیبریٹ کرتے، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو جب اپریشیٹ نہیں کرتے، تو اس کے ذہن میں جو اس کی جو امیج بنتی ہے وہ بڑی نیگیٹو ہوتی ہے. آپ خود سوچئے نا، کوئی کام بہت اچھا کرے، آپ کا باس اس کو اپریشیٹ ہی نہ کرے، اس کو فرق ہی نہ پڑے، تو آپ کو گلٹ فیل ہوگا کہ شاید میں نے کچھ اچھا نہیں کیا. تو جب ایسا آپ اپنے اندر فیل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو سیلف ٹاک ہوگی وہ بھی نیگیٹو ہو جائے گی. آپ کا سیلف پرسیپشن اس جاب سے ریلیٹڈ بڑا نیگیٹو ہوگا. آن دا ادر ہینڈ اگر وہ باس جو ہے آپ کو اپریشیٹ کرے گا تو آپ کے اندر مزید آپ کی سیلف پرسیپشن اچھی ہوگی، آپ کی سیلف امیج اچھی ہوگی، آپ اپنے کام کو اور زیادہ پسند کریں گے، اور آپ کیا کریں گے اس سے ریلیٹڈ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. بہت سارے باسز جو ہے نا، ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تعریف کریں گے تو یہ سر پہ بیٹھ جائیں گے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے. لیکن ایسے لوگ جو ہے وہ وقتی طور پہ تو ان کو اچھا ہے کہ یہ اسٹریٹجی کسی حد تک کام کرتی ہے کہ زیادہ تعریف سر پہ چڑھا دیتی ہے. لیکن اگر آپ تعریف نہیں کرتے تو آپ ہی کو نقصان ہوتا ہے. پھر سب سے پہلے وہ آپ ہی کو چھوڑ کے جاتا ہے، آپ کے کام کرنے میں اس کو مزہ نہیں آتا. پھر آپ ایسے باسز کا جو ہے نا وہ امپلائی بہت چھوڑ کے بھاگتے ہیں. آئے دن وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی امپلائی نا. تو بہرحال بچے ہیں تو آپ کے اپنے ہیں نا، یہ تو کہیں نہیں چھوڑ کے جانے والے. تو ان کے لیے آپ ان کی چھوٹی چھوٹی جو سیلیبریشنس ہیں، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں، اس کو سیلیبریٹ کیا کریں. اس سے ان کا سیلف امیج اچھا ہوگا. جتنا زیادہ سیلف امیج اسٹرانگ ہوتا ہے کسی انسان کا، وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. وہ زندگی کو، دنیا کو اتنے اچھے انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. جتنا سیلف امیج ہمارا پور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے اپنے بارے میں، ہم دنیا کو اتنا ہی اسی انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اگر یہ خدا نخواستہ بہت کم ہو جائے تو انسان خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے اپنے بچوں کو ان کی ہر اچھی بات کو اپریشیٹ کر دیا کریں، ان کے کاموں کو اپریشیٹ کر دیا کریں. ڈونٹ ویٹ فار بگ سکسیس کہ جو بہت کچھ بڑا کچھ اچیو کر لے گا تو آپ اس کی تعریف کریں گے. ڈونٹ ویٹ فار دس. اس کا انتظار نہیں کیجئے. چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو جب آپ سیلیبریٹ کریں گے تو وہ کچھ بڑا کامیاب کرنے کے قابل ہوگا. نمبر 4، ٹیچ پرابلم سالونگ اسکلس. پرابلم سالونگ اسکلس کیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں؟ بچے جب بھی کوئی مسئلہ لے کے آتے ہیں تو والدین بولتے ہیں اچھا میں بتاتی ہوں. کوئی پرابلم لے کے آئے، اچھا میں یہ کر دیتی ہوں، اچھا میں ابھی بتا. ڈونٹ ڈو دس. آپ اس کو اگر اس سے کچھ نہیں ہو رہا تو اس کو ٹرائی کرنے دیں. اس سے پوچھیں کہ اچھا ایسے نہیں ہوا آپ سے، اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو کرنے کا. ٹھیک ہے، واٹ آر دا ڈفرینٹ ویز. اچھا اس نے آپ کو مارا، اچھا اس نے آپ کو کھلانے کا، تو آپ کے نزدیک اس کا کیا سولوشن ہے. اس سے پہلے اس کے لیول کا سولوشن تو پوچھ لیں. فوری طور پہ آپ کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ آج کے بعد کھیلنا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی بدتمیز لڑکا، ٹھیک ہے، جانا ہی نہیں اس کے پاس. یا آپ ہی نے کچھ غلط کیا، وہ الٹا اس کو گلٹ میں لے جاتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. سالو کرنے دیجیے پرابلم. اس سے پوچھیے اس کے نزدیک کیا پرابلم کا سولوشن ہے. وہ کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے جواب بھی دے، ہو سکتا ہے نہ بھی دے، لیکن ایٹ لیسٹ کوشش تو کرے گا سالو کرنے کی نا. تو ویٹ، تھوڑا سا انتظار کیجیے، اس کو ہیلپ کیجیے خود سے اپنا مسئلہ سالو کرنے میں. تو پھر اس طرح سے تربیت جب آپ کریں گے تو ایک اسٹرانگ تربیت آپ کی ہوگی اور بچے کی اسٹرانگ فاؤنڈیشن رکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. پانچویں چیز، کلٹیویٹ اے گروتھ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو بچے نے کوئی کام کیا ہو نا، اس کے کام کو اپریشیٹ کرنا. ایک ہوتا ہے انیٹ ایبیلٹی، یعنی بچے کی پیدائشی صلاحیتیں. بھائی میرا بچہ تو ہے انٹیلیجنٹ، تو اس لیے وہ فرسٹ آیا ہے کیونکہ وہ ہے انٹیلیجنٹ. نو، انٹیلیجنس تو دنیا میں لاکھوں بچوں کے پاس ہے، لیکن اس کو پروسیس کرنا، اس انٹیلیجنس کو استعمال کرنا، اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا، یہ الگ چیزیں ہیں.
تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے نے ایسا کیا کام کیا، اس کے ایفرٹس کی تعریف کیجیے. جب آپ اس کی ایفرٹس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ یہ کہلاتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. اور جب اس کو کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی اس لیے اچھے کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، ٹھیک ہے، اب تمہارا باپ بھی انٹیلیجنٹ ہے اس لیے تم انٹیلیجنٹ ہو، تو یہ تو پھر فکس مائنڈ سیٹ ہو گیا نا. پھر اس میں گروتھ تو گئی، پھر وہ بولے گا بس ساری زندگی میں نے ایسے ہی چلنا ہے. نو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کچھ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے میں کامیابی حاصل کرتا ہوں. اس عمل کی جب آپ تعریف کریں گے تو پھر بچہ اس عمل کو دہرائے گا اور بار بار کامیابی حاصل کرے گا. ٹھیک ہے، تو گروتھ مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ کلٹیویٹ کیجیے اپنے بچوں میں. فکس مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ نہ اس کو بڑھاوا دیں. چھٹی چیز، انسٹل اے سینس آف ایمپیتھی. دوسرے لوگوں کی جگہ پر آپ کا بچہ جا کے سمجھے، دوسرے لوگوں کی فیلنگ وہ سمجھے. یہ آپ نے بچوں کو بچپن سے ان کے اندر ڈالنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے کو کوئی کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا آپ کو تکلیف پہنچی، آپ سوچئے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف پہنچی ہو، وہ کیا فیل کر رہا ہوگا. اس طرح سے آپ بچے کو محسوس کروائیں دوسرے لوگوں کا درد. ٹھیک ہے، بیٹا آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، سوچئے ان کے بارے میں جن کو کبھی کھانا نہیں ملتا ٹائم پہ، جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. تھوڑا سا اس کو فیل کروائیں. آہستہ آہستہ وہ امیجز بنائے گا اپنے ذہن میں، کوشش کرے گا فیل کرنے کی. ٹھیک ہے، ایسے موقعوں پر فیل کیجیے. بیٹا آپ کے پاس اتنے سارے ٹوائز ہیں، سوچئے کسی کے پاس اگر ٹوائے نہ ہو تو اس کی زندگی کیسی ہو. تو چلو ہم کچھ ایسے ٹوائز اپنے کلیکٹ کرتے ہیں جو ہم کسی غریب کے بچے کو دیتے ہیں، کسی چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ کو ڈونیٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کے ٹوائز سے کوئی اور بھی کھیلے، یا کوئی نیو ٹوائے آپ خرید کے دیں اور وہ بچہ خوش ہوگا، آپ کو دعائیں دے گا. ہاؤ ول یو فیل؟ یقین جانیے یہ بہترین تحفہ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو دے دیں. یہ فیلنگ کا، یہ احساس اگر آپ ان کے اندر پیدا کر دیں کہ دوسرے لوگوں کی تکلیف کیا ہے، دوسرے لوگوں کا غم کیا ہے، یہ بچپن سے اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ فیل کرنے لگ جائے تو کیا ہی خوب تربیت جو ہے ہوگی. نمبر 7، انکریج ہیلدی کوپنگ میکینزم. یہ کیا ہوتا ہے کوپنگ میکینزم؟ جب بھی ہمیں کوئی غم آتا ہے نا، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہمارے اندر ایک کوپنگ میکینزم اللہ رب العزت نے رکھا ہے. ہم خود بخود اس سے نمٹنے کی ہمارا لاشعور کوشش کرتا ہے، ہمیں اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی جلدی ہم باہر آ جاتے ہیں. ایک حادثہ 2 لوگ دیکھتے ہیں، ایک اسی وقت باہر آ جاتا ہے، دوسرا بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ کوپنگ میکینزم. ایک نے کوپ اپ کر لیا، دوسرا نہیں کر پایا. تو جس کا جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی باہر آتا ہے. آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ اپنے سٹریس کو، اپنے اینگر کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، کس طرح سے اس سے باہر آنا ہے. جب بچہ پریشانی کی سچویشن میں ہو، کوئی سٹریس اس کو ہو، کوئی اینگر اس کو ہو، اس وقت اس کو بتانا ہے کہ بیٹا ایسا کیا کرو گے آپ کہ آپ کی یہ فیلنگ تبدیل ہو جائے. آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے، کیا ایسا کام کر سکتے ہو کہ آپ ابھی کے ابھی انرجیٹک ہو جاؤ، ایکسائٹیڈ ہو جاؤ. وہ چیز اس کو ریکال کرائیں. جیسے ہی وہ سوچے گا اس بارے میں تو آٹومیٹکلی وہ اس سچویشن سے باہر آنے لگے گا. ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ماما اگر میں کرکٹ کھیلنے لگ جاؤں تو شاید میرا غصہ بھی کم ہو جائے اور میں جو ہے جو بور ہو رہا ہوں وہ بھی ختم ہو جائے، یا میں ابھی کوئی ویڈیو گیم کھیل لوں، یا میں ابھی کوئی اپنے فرینڈ سے بات کر لوں. ٹھیک، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسے اس اسٹیٹ سے باہر کیسے آنا ہے. نمبر 8، پرووائڈ سوشل انٹریکشن اپرچونیٹی. یہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں ہی اب کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سوشل ایکٹیویٹیز کو بچے کے بند نہ کریں. ہمارے یہاں ایک نیا کلچر آ گیا ہے کہ گھر ہی گھر میں بچے پل رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بچے کو ملنا چاہیے، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا چاہیے، اس کو باہر جانا چاہیے، اس کو پارک جانا چاہیے. جتنے زیادہ لوگ ہوں اس سے کچھ نہیں ہے. آپ کسی ایسے کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کی لینگویج بولنے والا کوئی نہیں ہے، یا آپ کے ریلیجن کا کوئی نہیں ہے. آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ باہر جائے گا تو کوئی اور ریلیجن نہ اپنا لے، کسی اور، مطلب ایسے بھی میرے پاس کلائنٹ ہے جو کہتے ہیں ہمارے آس پاس کوئی مسلم نہیں ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ غیر مسلموں کے ساتھ کھیلے یا جائے. کچھ نہیں نا تو آپ اس کی انٹریکشن دکاندار سے کرائیں، مختلف چیزیں خریدنے جائیں تو اس سے انٹریکشن کرائیں. سوشل انٹریکشن بہت ضروری ہے. الٹیمیٹلی اس نے ایک دن باہر ہی نکلنا ہے، اس نے باہر جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اسے ملنا چاہیے. نمبر 9، بیلنس لائف اسٹائل.
ایک بچے کو بچپن سے آپ جب یہ گائیڈ کریں گے نا کہ بیٹا آپ نے ایکسرسائز ریگولرلی کرنا ہے، آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینا ہے، اور آپ نے ایک اچھی سلیپ لینا ہے. دیکھیے یہ تینوں چیزیں آج ہمارے نوجوان میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نوجوان جتنے بھی نوجوان ہیں نا ابھی جو ٹین ایج سے آپ اوپر چلے جائیں، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ ان کے راتوں کو وہ جاگ رہے ہیں، فون پہ لگے ہوئے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تیسری چیز ایکسرسائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تینوں چیزیں ہم نے بچپن سے ان کے اندر نہیں ڈالی. ہم بچپن میں ان کو چاکلیٹ کھلا گئے جو کہ بے انتہا خطرناک ہے بچوں کے لیے. ہم بچپن سے ان کو میٹھے پہ ہم نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ ہر چیز میٹھی چیز ہم ان کو دے گئے. شوگر انٹیک ہمارا بسکٹ، چاکلیٹ، میٹھے بسکٹ، بیکری آئٹم، ٹافیاں، یہ ساری چیزیں ہم بچپن سے بچوں کو دے رہے ہیں. جب آپ 10 12 13 سال تک ان چیزوں پہ بچوں کو پالیں گے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے ان چیزوں سے جان چھڑا پائیں گے؟ نہیں چھڑا پاتے. آپ نے بچپن سے ہی روکنا ہوتا ہے. یہ زہر ہے، ساری چیزیں بالکل زہر ہیں. لیکن کمپنیز بیچ رہی ہیں بچوں کے نام پہ کہ بچوں کی ٹافی اور بچوں کا بسکٹ اور بچوں کی چاکلیٹ، جبکہ یہ ساری چیزیں زہر ہیں. ٹھیک ہے، شوگر انٹیک آپ جتنا زیادہ بچوں کو دیں گے ان کے اندر ADHD کے ایشوز آتے ہیں، اٹینشن ڈیفیسٹ کے ایشوز آتے ہیں، نیند کے پرابلمس آتے ہیں، میموری کے پرابلمس آتے ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں. تو میٹھا ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے لیے پتہ نہیں الاؤ کیا ہوا ہے کہ جتنا دل چاہے کھا سکتے ہیں. جتنا میٹھا آپ کے لیے زہر ہے اتنا بچے، اوبیسٹی بچوں میں کتنی زیادہ ہو گئی نا، موٹاپا. کوشش کریں بچوں کو ان چیزوں سے آپ دور رکھیں. ہیلدی ڈائٹ اگر بچپن سے دیں گے تو پھر آگے چل کے وہ اس کو فالو بھی کرے گا نا. جب بچپن سے ہی اس کو 12 13 سال تک آپ نے اپنی مرضی سے خوب میٹھا ٹھوسا ہے تو اب تو وہ بڑا ہو کے کیسے چھڑائے گا؟ پھر لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، پھر بھی نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے کیونکہ بچپن سے عادتیں ایسی لگی ہوئی ہیں. ایکسرسائز ہمارے یہاں نہیں کر رہے، بچپن سے اس کی عادت ڈالیے. رات کو سونے کی اہمیت بتائیں تاکہ وہ ٹین ایج میں جا کے پھر وہ ساری راتیں جا کریں. تو جب یہ چیزیں ہمارے بچے اور نوجوان کریں گے تو پھر ہماری نسل کہاں جائے گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، لیڈ بائی ایگزامپل. جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، اگر آپ خود پریکٹس نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی پچھلے 9 پوائنٹس اگر آپ اپنی زندگی میں خود نہیں لاتے، خود ایکسرسائز نہیں کر رہے، خود میٹھا نہیں چھوڑ رہے، خود رات کی صحیح طرح سے نیند نہیں لے رہے، تو بچے کو بھی آپ نہیں سکھا سکتے. تو کوشش کیجئے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، لیڈ فرام دا فرنٹ. سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیے، تبھی بچے کے اندر تبدیلی آئے گی. بچہ بدتمیز ہو گیا ہے، ماں باپ اس سے زیادہ بدتمیز ہے، اپنا نہیں بتاتے. سیشن میں میرے پاس آتے ہیں، بتاتے ہیں بچے میرے بڑے بدتمیز ہو گئے. میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بدتمیز نہ ہو اور وہ بدتمیز ہو گیا ہو. سب سے پہلے تو آپ اپنی بدتمیزی بتائیے کہ آپ کیا کیا بدتمیزی کرتے ہیں، اس کے بعد بچے کا سیشن ہوگا، پہلے آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی یہی نکلتا ہے کہ جی ہاں، ہم خود بچوں کے ساتھ آپس میں بدتمیزی کرتے ہیں. میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے ہیں، پھر میاں بیوی دونوں مل کے بچوں پہ بھی خاصا ظلم کرتے ہیں. تب جا کے پھر بچہ وہ ساری چیزیں سیکھتا ہے اور پھر وہ بدتمیز ہوتا ہے. پہلے تو ماں باپ بدتمیز ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے اوپر کام نہیں کر رہے، آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دے سکتے. امید ہے یہ 10 پوائنٹ آپ کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے میں مدد دیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں آپ لازمی لکھیے. کوشش ہوگی جس طرح یہ ویڈیو آپ ہی کے سوال کو پڑھ کے بنائی گئی ہے تو اسی طرح مزید آپ کے سوالات سے مزید ویڈیوز بنیں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.